نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے کہ اقامت نماز کے لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا، ارکان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اور کل کے درس میں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار اور دعا کے متعلق بات چل رہی تھی کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنا سنت عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بھئی یہ تسبیحات کے بارے میں کل کے درس میں بیان کیا گیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، کہ ان کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام کے لیے گزارش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا کہ یہ عمل اس غلام سے بڑھ کر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کر لیا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ تسبیحات کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کر۔ اور اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان تمام اذکار فرض نماز کے بعد کرنے کے بعد کہ اگر بندہ وضو کی حالت میں بیٹھا رہے اور مسجد کے اندر ان تسبیحات سے فارغ ہو بھی جائے تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، خالی بیٹھنے کا بھی، باوضو ہونے کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جو ان اذکار کو مکمل فرض نماز کے بعد پڑھے، تسبیحات کو پڑھے، تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الاذکار میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو ان تمام تسبیحات کو پڑھے اور اس دعا کو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ان تسبیحات میں اگر غور کیا جائے تو ان میں آیت الکرسی جو سب سے پہلے بیان کی گئی اور دیگر تسبیحات وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اور آیت الکرسی کے بارے میں کل کے درس میں اس کی فضیلت اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، اور آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تمام جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کے فضائل مختلف احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور یہ تمام وہ صورتیں، وہ آیتیں ہیں کہ اگر کوئی عام روٹین کے اندر بھی ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی مصیبت فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے، جنات کے حملوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تسبیحات کو، ان اعمال کو، ان صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد جو ایک تسبیح بیان فرمائی گئی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں کلمہ شہادت کا ذکر ہے۔ اس میں پہلا کلمہ بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید، اس کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے،
اور لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کاملہ کو، اس کی بادشاہت کو، اس کی بڑائی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اگر کوئی اعظم صاحب کوشش کرو تھوڑی سی نا سائڈ میں ہو کے بیٹھ جایا کرو، یا ادھر یا سامنے، کیونکہ جب سامنے بولو نا وہ پھر مسئلہ بڑھے اور مجبوری ہے اور کوئی مسئلہ بات نہ ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوشش کر کے تھوڑی سی۔ تو بھائی اس کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگرچہ 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو سچے دل سے ایک مرتبہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ ہے توحید، پہلا کلمہ، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ خالی 2 حرف نہیں محض، اگر اس کے پس منظر کو اس پر غور کیا جائے اور ایک مکمل ایک نظام ہے، اور یہ کلمہ طیبہ یہ مکمل ایک ایمان کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھئی اس کے اندر جو بات بیان کی گئی یہ مکمل ایک قانون، ایک ضابطہ حیات ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی دیکھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی دیکھی جائے تو ان کی تمام تکالیف، تمام پریشانیاں، تمام قربانیاں اس کلمے کا پس منظر ہیں، اس کلمے کی بنیاد پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہر نبی نے اس کلمے پر قربانی دی کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو ہر نبی نے اس کلمے کی بات کی ہے، اور ہر نبی کو اس کلمے کی وجہ سے تکالیف میں، مصیبتوں میں، عذابوں میں ڈالا گیا ہے۔ کبھی نمرود کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کبھی فرعون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو ہر وقت کے ظالم بادشاہوں کا انبیاء نے مقابلہ کیا، اور وجہ کیا تھی؟ یہ کلمہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کلمہ تھا۔ یہی تو سفارش لے کر وہ ایک قافلہ آیا ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو تو باز رکھ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اور جس کلمے کو کہتا ہے، اس رب کی توحید کو بیان کرتا ہے، اس کو کہنا چھوڑ دے۔ تو ابو طالب گئے، فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، مجھے اس بات کا ایمان یقین ہے کہ تیرا دین برحق ہے، تیرا کلمہ برحق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن ان بادشاہوں کی وجہ سے کہ مجھے تانے دیں گے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ قیامت تک دنیا ان الفاظ کو یاد رکھے گی۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اے ابو طالب، کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کلمے کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے۔ تو بھئی یہ کلمہ، اس کی تاثیر ہی ایسی ہے، جو بھی اس کو دل سے مان لے، دل سے لگا لے، دل سے قبول کر لے، اللہ 100 سالہ کافر کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بار بار اس کلمے کو دل سے پڑھتے ہیں، ایمان سے پڑھتے ہیں، تو اللہ کیا ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں دے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں، ان حروف میں تاثیر ان کی ہے کہ جو خالی زبان سے بھی پڑھ دے تب بھی دل پر چوٹ جا کر لگتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اس ایمان کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ہمارا ایمان مزید اس سے مضبوط ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا کہ صبح شام اس کلمے کی تسبیح کیا کریں، تاکہ ایمان کی آپ بار بار اقرار کریں گے، بار بار اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے یہ اعمال جو بتائے گئے، اس لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو کوشش کی جائے کہ فرض نمازوں کے بعد تمام یہ تسبیحات، تمام یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، تمام مسنون اعمال یہ کیے جائیں، اور نماز کے متعلق، دعا کے متعلق انشاءاللہ اس کے فضائل بھی، اور اگر دعا نہ مانگے اس کی تاکیدات بھی، اور کیا اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر لے، چوری کر لے، ڈاکہ، زنا، والدین کی نافرمانی، شرک، کو جتنے بھی گناہ ہیں، اور کیا ان کی توبہ کرنے سے کوئی معافی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا توبہ کرنا ضروری ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے؟ اگر کوئی مانگے گا اس کو اجر و ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں مانگتا اور اگر کوئی دعا کا انکار کرتا ہے، یہ ویسے ہی نہیں مانگتا، اس پر تاکید کیا ہے؟ تو اس کے کل کے درس میں اور اس سے آئندہ درس میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہاں پر
ان تمام کے بعد نماز وطر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 وطر، ان 3 وطروں کا پڑھنا واجب ہے۔ مسلکی اعتبار سے کوئی 1 وطر پڑھتا ہے یا 3 پڑھتا ہے، یہ مسلکی اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن بہرحال 1 پڑھے یا 3 پڑھے یہ مسلکی اعتبار سے، اور یہ وطر پڑھنا یہ عشاء کی نماز کے بعد واجب ہے۔ اور وطروں کا اصل ٹائم، اگر کوئی تہجد کے وقت ان وطروں کو پڑھے، اگر کوئی تہجد کے وقت ان وطروں کو پڑھے اور نوافل کو پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے جو تہجد کی نماز کا مکمل اہتمام کرنے والا ہے۔ اگر اس کو شک شبہ ہو کہ میں تہجد میں وقت پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا اور کہیں تہجد بھی نکل جائے اور یہ وطر بھی نہ رہ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ان وطروں کو پڑھ لے۔ اور اگر کسی کی روٹین ہو تہجد کی، مستقل روٹین ہے، تو پھر کوشش کرے کہ ان وطروں کو تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھ لے۔ اس کا مرتبہ، مقام، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ تو بھائی یہ وطر پڑھنا یہ واجب ہے، اگر یہ چھوڑ دیے تو ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی، بعد میں پڑھنے بھی پڑے گا۔ اگر چھوٹ بھی گئے تو بھائی کوشش کی جائے کہ وقت پر پڑھا جائے، اور اگر رہ بھی جائے تو بھائی ان کی قضا لازم ہے، کیونکہ واجبات ہیں، یہ فرض کے قریب ہے، اور ان کا درجہ فرض کے تھوڑا سا کم، فرض کے قریب تر ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر وطر رہ جائیں، واجب رہ جائے، تو اس کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اس کی قضا کی جائے گی، اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اور وطروں کے اندر دعا قنوت پڑھنا یا قنوت نازلہ، کوئی بھی دعا پڑھنا یہ، اور تکبیر کہنا، بھائی رمضان کے مہینے میں امام صاحب وطر باجماعت کرواتے ہیں اور 3 رکعتوں میں قرات بھی کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں بلند آواز سے امام صاحب کا قرات کرنا یہ ٹھیک ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام کے ساتھ وہ وطروں کو پڑھے رمضان کے مہینے میں۔ اور اگر اکیلے وطر پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلی رکعت میں قرات کرنی، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی، اور قرات مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے اندر ہم نے تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، ہاتھ باندھ کر اور دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا اور یہ تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی کی یہ تکبیر رہ گئی اور دعا نہ پڑھی تو اس کا واجب رہ جائے گا، اور سجدہ صاحب لازم آئے گا، سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اور اگر یہ تکبیر بھی نہ کہی، دعائے قنوت نازلہ کوئی دعا بھی نہ پڑھی، یہ رکن چھوڑ دیا اور سجدہ صاحب بھی نہ کیا، تو پھر بدعت دوبارہ دہرانے پڑیں گے، کیونکہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ صاحب لازم آتا ہے، اگر سجدہ صاحب بھی نہ کیا جائے تو نماز دوبارہ دہرائی جائے گی۔ بہرحال جو مسئلہ، جو بات یہاں پر بیان کی گئی وطروں کے حوالے سے، کہ وطروں کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور ان کے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت یا قنوت نازلہ کوئی بھی دعا پڑھنا بھئی یہ واجب ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ان دعاؤں کو بھی پڑھا جائے، وطروں کے اندر اس دعا کو پڑھا جائے اور وطروں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو بھئی نماز کے حوالے سے تمام تفصیل آپ حضرات کے سامنے شارٹ کٹ بیان کی گئی، کیونکہ تفاصیل اس میں بڑی ہیں، بڑے ان کے فضائل ہیں، لیکن یہ مجموعی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، کیونکہ درس قرآن چل رہا ہے، ابھی تو ہمارا آغاز ہے، ابھی تو بڑی لمبا سفر ہم نے طے کرنا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ چاہے گا مدد کرے گا ہماری۔ تو بھئی کوشش کی جائے کہ جو بھی احکامات نماز کے حوالے سے، جو بھی وضاحت آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ ہم نے سنی سنائی، تو بھی کوشش کی جائے کہ اپنی نمازوں کو اس کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تو جب اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قائم ہو جائے گی۔ یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے نماز اللہ کا، تو جتنا بڑا حکم ہو اس کا اہتمام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا حکم ہو اس کا اہتمام بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تمام بھائی اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو کامل بنائے، مکمل بنائے۔ جب ہماری نماز کامل ہوگی تو انشاءاللہ اس پر مکمل ہمیں اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ دعا کے متعلق بات کریں گے کہ دعا کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے، اور کیا دعا ایک عبادت ہے یا خالی ایک دعا ہے، یا ذکر ہے، تسبیح کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کہا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين